بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دور حاضر ہو یا اگر ہم بات کریں گزرے ہوئے وقتوں کی، انسان سے جب بھی کوئی غلطی ہوئی ہے یا اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے اسے بعد میں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی تمنا یہی رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا میریکل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں وقت میں واپس جا کر اپنی اس غلطی کو ختم کر سکوں یا میں اپنی اس غلطی کو ہونے سے روک سکوں۔ اور سونے پر سہاگا تو تب ہوتا ہے جب بہت سارے ٹائم ٹریول کے اوپر لے کر موویز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جب کبھی ہم اس دور سے گزر رہے ہوں اور ایسی کوئی مووی ہمارے سامنے آ جائے تو اسے دیکھنے کے بعد پھر نیند تو آنی ہی کیا ہے، ساری رات انہی خیالوں میں گزر جاتی ہے کہ شاید یہ ٹائم ٹریول کے لیے استعمال ہونے والی واچ یا یہ مشین ہمارے پاس ہوتی اور ہم بھی ٹائم میں واپس جا کر اس غلطی کو ہونے سے روک لیتے، یا اپنے آپ کو ہی سمجھا سکتے کہ بھائی میں ہی ہوں تیرا فیوچر اور میں اس طرح سے لاچار اور میں اس طرح سے پریشان ہوں، یہ الفاظ مت کہنا، تیرا یہ ریلیشن ٹوٹ جائے گا، یا اپنے پیاروں کو کسی ایسے سفر میں جانے سے روک لیتے کہ جس میں کسی حادثے کی وجہ سے ان کے واپس آنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں ٹیک ورلڈ کی بات کروں تو شاید ہم وہ کوئن بائی کرتے جن کا فیوچر میں ریٹ انکریز ہونے والا ہے، یا سٹے بازی کی بات کروں تو صرف اسی ٹیم کے اوپر پیسے لگاتے کہ جس نے میچ جیتنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات اور خیالات ہمارے ذہن میں ہر وقت منڈراتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت کی بات کروں تو جتنی ٹائم ٹریول کے اوپر سائنس فکشن موویز ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور بہت ساری سائنسدانوں کی تھیوریز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، تو کہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے۔ کیا ہی ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹائم ٹریول کے سائنس فکشن موویز آج کل ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس ٹیکنیک کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور جس کسی کے پاس بھی یہ علم ہوتا ہے وہ اس کا بخوبی استعمال بھی کرتا ہے، اور اس کے استعمال سے اس نے بہت سارے حیرت انگیز کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں۔ ٹائم ٹریول کو لے کر دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ریلیجیس بلیوز رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو ٹائم ٹریول کو صرف سائنس سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان دونوں پر بات کریں گے، لیکن ایک کے بعد ایک۔ کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹائم ٹریول کی کچھ حقیقت بتا سکوں اور ٹائم ٹریول کس طرح سے ثابت ہوا ہے ہمارے دین کے اندر اس کی وضاحت کر سکوں۔ جب دین کی بات آتی ہے اور قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے سب سے مہذب کتابوں میں سے ایک ہے اور قرآن پاک میں لکھی ہوئی ایک بات سچ ہے، تو ٹائم ٹریول ہو، ملائکہ ہو یا قیامت کا دن ہو، اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے فرض العین میں سے بن جاتا ہے، اور اس میں شک ہمارے ایمان میں خرابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو اگر میں آپ کو کچھ مثالیں قرآن پاک میں سے ہی دے دوں کہ بالکل ٹائم ٹریول ہوتا رہا ہے اور ٹائم ٹریول ایک حقیقت ہے، تو میرے خیال میں آپ اس بات کو ماننے پر بھی ہو جائیں گے کہ جی بالکل ٹائم ٹریول حقیقت ہے اور یہ پاسبل بھی ہے۔ تو اس قصے کی وضاحت میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا سورۃ نمل کی کچھ آیات میں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ہی لوہے کو پگھلا کر اس سے زرہیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں بلکہ جن، پرندوں اور جانوروں تک بھی وسیع تھی۔ مطلب کہ جن ہو، پرندے ہوں یا جانور ہوں یا انسان ہوں، ہر ایک کے اوپر حکمرانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ سورۃ نمل اس چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور سورۃ نمل کی جن آیات کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کروں گا وہ سورۃ نمل کی آیات نمبر 20 سے لے کر 44 تک ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن و انس، چرند پرند ہر چیز تھی، تو ایک دفعہ یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھی، جبکہ ایک پرندہ ہدہد وہاں پر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر غصے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہدہد کہاں چلا گیا ہے، آج جب یہ واپس آئے گا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اگر اس نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی بڑی وجہ نہ بتائی۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں یمن کے ایک علاقے جس پر ملکہ سبا
یا جسے ہم ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں وہاں موجود تھا اور وہاں سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہدہد پرندے سے وہ خبر دریافت کرتے ہیں اور وہ ہدہد پرندہ بولتا ہے کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک خوبصورت شہزادی کا راج ہے جو کہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور شیطان نے اسے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ہدہد کے ہاں ملکہ بلقیس کے لیے ایک خط بھیجتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ یہ ملکہ بلقیس کو تب دینا جب وہ اکیلی ہوں۔ یہ ہدہد حکم کی فرما برداری لاتے ہوئے ملکہ بلقیس کو جب خلوت میں دیکھتا ہے تو خط ان کی گود میں پھینک دیتا ہے۔ اس خط کے الفاظ کی روح کچھ یوں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہو اور اس ایک خدا کی پرستش کرو جس نے کہ تمہیں اور مجھے بنایا ہے۔ ملکہ بلقیس جو کہ ایک عاقل اور دانا ملکہ تھی، ملکہ بلقیس نے اپنے کچھ خادموں اور کچھ قاصدوں کے ہاتھ کچھ تحائف اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیجے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے خط لکھ کر مجھے عزت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے تمہارے ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس وہ خدا ہے اور میرے پاس وہ نعمتیں ہیں جو اس سے کہیں بالا تر ہیں۔ ان قاصدوں کا بھیجنے کا مقصد ملکہ بلقیس کا ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت جاننا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ شخص جس نے ملکہ بلقیس کو للکارا یا ملکہ بلقیس کو حاضر خدمت ہونے کا کہا۔ قاصدوں نے جو حال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھا وہ جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ وہاں پر چرند پرند جن اور انس سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کرتی ہیں۔ ملکہ بلقیس کو یہ بات بہت خوشگوار گزری کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا اور قاصدوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگایا، نہ کہ وزراء کے احکامات کے مطابق یہ احمقانہ قدم اٹھایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر حملہ کر دیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے اس کے بعد قاصدوں کے ذریعے پھر سے پیغام بھجوایا کہ جی ہاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور یہاں پر کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم ٹریول کی۔ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش تھے اور بتا رہے تھے کہ ملکہ بلقیس جلد ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 38 میں حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کون لے کر آئے گا ملکہ بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پہلے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 39 میں ایک جن جس کا نام افرید بتایا جاتا ہے، اس نے کہا اے حضرت یہ ذمہ مجھے دیجئے، میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک شخص جس کا نام آصف بتایا جاتا ہے اور جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء میں سے تھا، اس نے کہا اے حضور یہ ذمہ آپ مجھے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کہ کیوں میں ایک انسان کو ایک جن کے برابر کام کرنے پر ترجیح دوں، کیونکہ ایک جن کے پاس بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری باعث ہوتے ہیں۔ اس پر اس شخص آصف نے کہا جی حضور ہمارا مقابلہ کروا لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن سے دریافت کیا کہ کتنی جلدی وہ تخت میرے پاس لے آؤ گے، تو اس پر اس افرد جن نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جتنی دیر میں آپ اٹھیں گے اس سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف سے کہا تم اس کا مقابلہ کس طرح سے کرو گے؟ تو آصف نے کہا اے حضرت میرے پاس کتاب کا علم ہے اور اس کتاب کے علم سے میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ کتاب کے علم سے بہت سارے علماء اس بات کو اللہ تعالیٰ کی کرامت اور اللہ تعالیٰ کے معجزات میں شمار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر بہت وضاحت کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہ تخت کتاب کے علم سے with the knowledge of book آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس سے بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ اس بندے کی کرامت یا اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے پاس کوئی ایک ایسا علم تھا کہ جس علم کی بدولت وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت جو کہ پتھر ہیرو جواہرات سے بنا ہوا تھا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آتا۔
اور اس شخص نے وہ کر دکھایا۔ ملکہ بلقیس جب وہاں پہنچی اپنے تخت کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے ایک محل بھی تیار کروایا۔ اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی، جو کہ وہی خدا ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا ہے، اور وہ یکتا پرست ہوئی۔ بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ تم واپس یمن جا سکتی ہو، اور پھر وقتاً فوقتاً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیوی مطلب ملکہ بلقیس سے ملنے بھی جایا کرتے تھے۔ اتنے لمبے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص جس نے کہا کہ میں کتاب کے علم سے وہ اتنا بڑا تخت آپ کے پاس حاضر خدمت کروں گا، مطلب نہ کہ وہ کوئی کرامت تھی، نہ ہی وہ کوئی معجزہ تھا، بلکہ کتاب کا علم تھا۔ اس تخت کو اٹھانے کے لیے کس پاور کا استعمال ہوا، یا اتنا لمبا سفر اتنی آسانی سے فلک جھپکنے میں کیسے طے ہوا، اس کو کیا آپ ٹائم ٹریول نہیں کہیں گے؟ کیونکہ واضح الفاظ میں یہ چیز بیان ہے کہ یہ کوئی کرامت یا اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے نہیں ہے۔ ایک یہ مثال تھی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا آج کی اس ویڈیو میں۔ اس قسم کی اسلامک احکامات اور اسلامی تعلیمات میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں اس کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر سکیں، اور دور حاضر میں ٹائم ٹریول کو لے کر جو بھی تھیوریز اور جو بھی لاز اور جو بھی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جن جن لوگوں نے ٹائم ٹریول آج کے دور میں کیا، اور ان لوگوں کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اپنی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس بات کا بھی ذکر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔